السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، یہ جو فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے جمعرات والے دن کل خانے کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ انہیں بخش دو، وہ کھانے یا کھانا ہو یا کچھ پڑھ کر انہیں بخشتے ہیں، اس پر قرآن حدیث السلام سے علیکم جواب دیں۔ ورحمۃ جزاک اللہ۔ اللہ۔ بہت شکریہ شیخ۔ مرے ہو کے لیے پڑھ کر قرآن پاک پڑھ کر بخشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انڈیا پاکستان کا رواج ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر جب کوئی مر جاتا ہندو برادری سے، ہندو مذہب سے، تو پنڈت لوگ، سادھو لوگ آ کر اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اشلوک پڑھتے یا گیتا پڑھتے، اور پھر جو اہل میت ہیں وہ پنڈت کو، سادھو کو کچھ نہ کچھ کھلا پلا دیتے۔ تو مسلمان مولویوں نے دیکھا کہ پنڈت اور سادھو کی پانچوں گھی میں، سر کڑھائی میں، تو اب وہ وید اور گیتا تو پڑھنے سے رہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیزیں ایجاد کر لیں۔ کوئی بندہ مر گیا ہے تو پھر جو غسل دینے والا ہے اسے جو ہے وہ میت کا سارا سامان دیا جاتا۔ پھر تھوڑی سی پرمپرا میں تبدیلی آئی، آپ نے اب غسال کو جو ہے وہ نیا جوتا، نیا سوٹ، نئی پگڑی، نیا رومال، کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا، عموماً ہوتا یہی تھا کہ جنازے کا امام وہی ہوتا جو میت کو غسل دینے والا غسال ہوتا، تو یوں جو ہے وہ مولانا صاحب کی تھوڑی بہت خدمت ہو جاتی۔ پھر جو ہے وہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے، اور عموماً مولانا کے مدرسے سے ہی جمع ہوتے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ لیا اور کچھ کھا پی لے لیا، کچھ کھا پی کر لیا اور کچھ نقد میں لے لیا۔ پھر 40 دن پورے ہوئے تو پھر اس طرح کچھ اس طرح کا پڑھ لیا، کچھ کھا پی لیا، کچھ نقدی لے لیا۔ پھر جب برسی آئی، سال پورا ہوا، تو کچھ پڑھ لیا اور کچھ کھا پی لیا اور کچھ نقدن لے لیا۔ تو یوں نہ ظاہری بات ہے کہ اب محلے کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی تو موت ہوتی رہتی ہے، محلہ ہے، بستی ہے، علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب پوری بستی کے اندر کوئی نہ کوئی، یا کوئی مر رہا ہے تو یا کسی کا تیجا ہے، یا کسی کا 40واں ہے، یا کسی کی برسی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا کہ جو آس پاس مولوی حضرات ہیں ان کی جو ہے وہ پیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ہریالی آ جاتی۔ مولانا صاحب کے نا پیٹ میں، ڈھیڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ہریالی آ جاتی، کچھ نیا پرانا ہو جاتا، پہننے کے لیے بھی کچھ نیا پرانا مل جاتا، اور نقدی میں بھی کچھ پیسے مل جاتے۔ تو مرنے والے کا بھلا ہو نہ ہو، مولانا کا جو زندگی کا سرکل ہے نا، یہ تھوڑا سا بیلنس، جو ان بیلنس ہو جاتا تھا وہ بیلنس میں آ جاتا۔ بس اس کی یہی پرمپرا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ہائے ہائے، او کلمہ پڑھنے والو، او اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والو، کوئی تھوڑا سا شرم کر لو۔ لیکن یاد رکھ لو، شرم کا اور حیا کا آپس میں، شرم، حیا اور ایمان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں ایمان ہی درار شدہ ہے، ایمان میں ہی سکریچ آئے پڑے ہیں، ایمان کا رزلٹ ہی خراب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بستی کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی کبھی آپ کے گھر سالن بھیج رہا ہے بغیر کسی کے مرے، گھر میں کوئی نہیں مرا، کوئی بھی گھر میں نہیں مرا ہے، نہ کوئی بیمار ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل محلہ، آپ کے نمازی، ایون کہ یہودیوں میں بھی اتنی شرم حیا تھی۔ آج مسلمانوں میں یہ شرم حیا ذرا ڈھونڈو نا، ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ یہود بھی نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کر لیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ذرا دیکھیں اپنے ایمان کو اور اپنے شرم کو اور حیا کو، کہ جو سالوں محلوں میں گزار لیتے ہیں مگر مولانا صاحب کی خدمت کوئی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، جب آپ ایسا کام کرو گے، آپ کا مولانا اور مولوی سے یہ رویہ ہوگا، تو پھر مولوی کو تو مولانا صاحب کو تو طریقہ آتا ہے، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، ٹیڑھی تو کہیں گئی نہیں ہے۔ تو چلیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نا یہ بریلویوں کے جو مولانا حضرات ہیں نا، یہ نا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، تو بہت برے لوگ ہیں، بے شک ہیں۔ قرآن نے کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
لیکن ہم جو مولانا کو کبھی خیال میں بھی نہیں پوچھتے تو ہم کیڑے اچھے لوگ ہیں ذرا بتاؤ نا۔ بریلویوں کے مولانا تو برے ہوئے، لوگوں کا مال کلوں تیجوں چلیسووں برسیوں کے نام پر باطل طریقے سے کھا کر، اور ہم نے جو کبھی اپنے مولانا کو خیر سے کچھ نہیں کھلایا تو ہم کوئی اچھے ہیں؟ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محلے میں آپ کو لے کر کے جاتا ہوں۔ کسی کے گھر کوئی نہیں مرا ہوتا، نہ کسی کے گھر کوئی بیمار ہوا ہوتا ہے، وہ نہ کبھی کوئی کیا نبی پاک کو کھلا رہے تو کبھی کیا اپنے امام کو کھلا رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جہاں امام الانبیاء تھے، جہاں امام الرسل تھے نا، وہیں پر وہ محلے کی مسجد کے امام بھی تھے، مولانا بھی تھے۔ او اہل حدیثو، تمہیں کہہ رہا ہوں، ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام مسجد نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی مقتدی اس کے گھر اگر قورمہ پکا ہے، مرغی پکی ہے، بکرا پکا ہے، جی بیل کا گوشت پکا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میٹ کہتے ہو، اور دوسرا کیا کہتے ہو؟ ہیں؟ اللہ اکبر۔ چھوٹا گوشت ہے، بڑا گوشت ہے، مرغی ہے یا بڑا گوشت پکا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کو سالن بھیجتے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کو دودھ بیچتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیچتے نہیں، ایسا نہ ہو کہ سمجھنا کہ بیچنا، بھیجتے تھے، بھیجتے۔ تم تو بیچتے ہو نا۔ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اچھے لوگ بھی ہیں جو امام صاحب کو دودھ بیچتے نہیں، بھیجتے ہیں۔ اب یہ ہے قریب قریب کا فرق، بیچنا اور بھیجنا۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام کو نبی پاک کے مقتدی دودھ کا تحفہ بھیجتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنے باغ میں لے کر گئے۔ اللہ اللہ، ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اہل حدیث کہلوانے والوں میں کتنے اتنے لوگ ہو، سارے نہیں، کچھ اچھے ہیں، لیکن کیا ریشو ہے؟ کیا ریشو ہے کہ جناب آپ اپنی بیکری پر نبی پاک علیہ السلام کو لے آؤ، ہیں؟ اس زمانے میں اگر ہوتی، اپنے امام کو لے کر کے آؤ اور کہو کہ مولانا صاحب جو مٹھائی آپ کو چاہیے 2 ڈبے بھر لو۔ ہوگا کبھی ایسے؟ الا من رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ بریلویوں کو تو ہم کہتے ہیں وہ بہت برے لوگ ہیں، تے ہم کیڑے اچھے لوگ ہیں۔ ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کو اپنے باغ میں لے کر گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تازہ تازہ تر بتر کھجور ہے، ہیں جی، جس کو رطب کہتے ہیں، یہ تازہ کھجور ہے، یہ کھائیے اور اس میٹھے چشمے کا پانی پیئے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام علیحدہ نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، آپ نے اپنے ایک یار کو بھی بلا لیا، دوسرے یار کو بھی بلا لیا، آ جا تو بھی آ جا، ہیں؟ یہاں مولانا کے یار تو گئے بھاڑ میں، ہم خود مولانا کو کبھی اتنی اوقات نہیں دیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو بریلوی کرتے ہیں نا وہ بھی برا ہے، ہیں؟ میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا، مجھے یہ روایت پہنچائی گئی ہے، شیخ خود اس کی تصدیق کریں گے یا تکذیب کریں گے۔ میں نے سنا ہے فضیلت الشیخ عبدالعزیز نورستانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کو خیر والی، برکت والی، بھلائی والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر نا ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی کوشش ہے مسلک اہل الحدیث کے پودے لگانے میں۔ بڑے اللہ والے، بڑے ولی اللہ، سادہ دل، سادہ زندگی گزارنے والے، متقی پرہیزگار بندے ہیں، اور نورستان افغانستان کے باسی ہیں، اب پاکستانی ہیں۔ تو وہ ان کے متعلق مجھے روایت پہنچی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اہل حدیث ہوتا ہے نا تو اس کی جیب میں بچھو گھس جاتا ہے۔ آپ اس سے کہو نا کہ مولانا کی خدمت کرنی ہے، مسجد میں چندہ دینا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ضرور، میں نو کر۔ جیسے جیب میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے پھر ہاتھ باہر نکال لیتا ہے، ہاں بھائی کیوں نہیں نکالا؟ وہ نا میں چندہ یا مولانا کی خدمت تو کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ ہے کہ پیسے بھی جیب میں ہیں اور جیب میں بچھو ہے، اگر میں نے جیب میں 2 انگلیاں ڈالی نا بچھو مجھے کاٹ لے گا، تو فی الحال میں نہیں دے سکتا۔ اب جو بندہ اپنے آپ کو کہلوائے اہل حدیث اور مسجد المولانا کے ساتھ اس کا یہ حال ہو تو مجھے بتائیے اللہ عذاب کی صورت میں
اے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے اوپر یہ بریلوی ملا مسلط نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اور میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے اہل حدیث بھائیوں، یاد رکھو کہ اہل بدعت کی تو ہم برائی کرتے ہیں کہ وہ کل اور تیجوں اور چالیسووں کے نام پر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے مولوی یا نان مولوی، مولوی یا نان مولوی جو لوگوں سے بھاری بھرکم فتاوی کی فیس لیتے ہیں، فتویٰ لینے کی فیس لیتے ہیں، یہ بھی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور وہ مولوی یا نان مولوی جو لوگ خطبات اور بیانات کے نام پر انہوں نے اپنی بھاری بھرکم فیسز طے کر رکھی ہیں، ہزاروں کی جو ہے وہ گنتی میں، تو یہ بھی کوئی حلال کا کام تو نہیں ہے، یہ بھی تو لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر ہی کھانا ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کوئی طلاق کا فتویٰ لینے آئے تو وہ نہ ہمیں 400 ریال پہلے فیس پے کرو، کوئی بدبخت کہتا ہے مجھے 10,000 فیس چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے 20,000 فیس چاہیے۔ اہل حدیث کہلوانے والے مولانا ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ان کو بیان کے لیے بلائیں 25,000 چاہیے، 15,000 چاہیے، 60,000 چاہیے، 1,00,000 روپیہ چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، تم تبلیغی ہو، دین کی خدمت کر رہے ہو، یا تم لوگوں نے دین کے نام پر دکان کھول رکھی ہے؟